نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں آج تصوف کی پانچویں اصل پانچویں بنیاد پر آج سے گفتگو شروع ہوگی، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ کوئی آدمی صوفی بن ہی نہیں سکتا، تصوف میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ اس میں نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ تصوف اسلامی تعلیمات کی ایک جز ہے، تو جب اسلام کا یہ بنیادی تقاضا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی صوفی ہو، تصوف میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے اور اسلام کے بنیادی احکام سے وہ روح گردانی کرے؟ تو آج سے انشاءاللہ العزیز انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا متقین جن کے لیے قرآن حکیم ہدایت ہے، ان متقین پرہیزگار لوگوں ہی کو ہم آسان الفاظ میں صوفی بھی کہتے ہیں، اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں، نیک پرہیزگار لوگ بھی کہتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم پیر بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہی ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلی بنیاد ہے عقیدے کی صحت۔ علم، یہ پہلی بنیاد ہے تصوف کی۔ انہیں معرفت خدا تعالی ہو اور عقائد اہل سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ کوئی بھی ایسا انسان جو اہل سنت و جماعت کے عقیدہ سے ہٹ کر ہو، جتنا مرضی وہ دعویٰ کرے تصوف کا، وہ صوفی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اہل سنت و جماعت کے عقیدے تو رکھتا ہو لیکن جاہل ہے، وہ بھی صوفی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح الصلاۃ ہے، اس کی پھر شرط طہارت ہے، تو جس میں طہارت مکمل، اس کا ظاہر اور باطن پاک صاف اجلا نہ ہو، وہ بھی صوفی نہیں ہو سکتا، کیونکہ طہارت شرط ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے مسائل سے بھی آگاہ ہو، اور نماز کا جو فرائض ہیں، یہ جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرے۔ ان تمام باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے جو بنیاد ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک ہے کلمہ شہادت، یہ عقائد اس میں آگے، اور اقامہ صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اسی کے طرح پھر رمضان شریف کے روزے ہیں، اور حج انشاءاللہ اس کا آنے والے وقت میں بیان ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت آیات نازل فرمائیں، اور جہاں بھی نماز کا ذکر کیا اس کے متصل بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ صرف نماز ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ فرض ہے، باعث ثواب ہے، اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا
یہ بھی ایک بندہ مومن کی، ایک نیک انسان کی علامت بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً جہاں پر بنی اسرائیل کے علماء صوفیہ کا ذکر کیا، فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اگرچہ یہاں پر ذکر تو ان کا، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہے۔ فرمایا جو یکنزون الذہب والفضة، جو سونا اور چاندی، مراد کیا ہے، مال دنیا جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی مال جہنم میں سے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اسی مال، یہی سونا، یہی چاندی، یہی کرنسی، یہی نوٹ، یہی دنیا کا مال، اسی سے اس کے چہروں کو داغا جائے گا، اس کے پشتوں کو داغا جائے گا، اس کے مختلف دونوں سائڈوں کو داغا جائے گا، اور فرمایا یہ ساتھ ساتھ کہا جائے گا، جب انسان چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، واویلا مچائے گا، تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم مال دنیا اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو آج مزہ اس کا جو تم جمع کرتے رہے۔ یہ خصوصاً اس جگہ پر ذکر ہے کہ چونکہ لوگ نذرانے دیتے ہیں مشائخ کو، نیک لوگوں کو، ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس مال کو جمع کر کے رکھیں اور اب سارے کا سب اپنی ذات پر ہی اور اپنی اولادوں پر ہی اور اپنے خاندان پر ہی خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، فرمایا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض۔ فرمایا ہرگز کوئی بھی بخیل، کنجوس، مال کو جمع کرنے والا یہ گمان نہ کرے جو کچھ وہ مال دنیا جمع کر کر کے وہ جوڑ کر رکھ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا در حقیقت مال کا جمع کرنا اس انسان کے لیے ہی برا ہے۔ یہی مال سنگلوں میں، چینز کی شکل میں، اور اس کو تبدیل کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اسی کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی اور اسی کے اس کے گلے میں اس کو باندھا جائے گا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس چیز کو بھی اس نے جمع کیا اسی چیز سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ، اپنے منہ، اپنا رخ کسی ڈائریکشن میں کرو۔ نیکی تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان درست ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ہو، اللہ کے نبیوں پر ہو، کتابوں پر ہو، اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہے وہ مال اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ تو مال اللہ رب العزت نے عطا کیا خرچ کرنے کے لیے، دینے کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی، مال چونکہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا وہ آدمی کہ جس کو خدا نے مال دیا، جیسے بھی اس کے پاس مال آیا، اگر وہ خرچ نہ کرے تو فرمایا اگر تو وہ چوپائے، بھینسیں، بکریاں، گائے، گھوڑے، اس قسم کے باقی جو جانور ہیں جن سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، اسی انسان کو زمین پر لٹایا جائے گا اور یہی جانوروں سے کہا جائے گا کہ اس کو لتاڑو، اس کو کوندو، اور یہ جانور اسی کے جسم پر اس کو لتاڑیں گے، اس کو کوندیں گے، اور انسان کی چیخیں نکلیں گی، اور جب ایک لائن، ایک قطار ایک مرتبہ اس کے جسم سے گزر جائے گی تو دوبارہ جو پہلے والا جانور ہے وہ واپس آ جائے گا، اور پھر یہ عمل اس کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا، یہ اس کو سزا دی جائے گی، اور جب انسان چیخے گا، چلائے گا تو جواب ملے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تیرا مال ہے، ہم تیرے ہی ہیں، اللہ پاک نے تجھے دیا تھا، یہ مال تیری ضرورت سے زائد دیا تھا، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچہ؟ برداشت کر، اب چیخ چلا، تیرے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونا اور چاندی، جو باقی دیہات کی چیزیں ہیں، باقی جو مٹیریل کی انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، آج کے زمانے میں کرنسی کے نوٹ بھی انہیں میں شامل کر لیں، فرمایا ان کو پلیٹیں بنائی جائیں گی، ان کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اور ان پلیٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور جانور روندیں گے اسے، اور ان پلیٹوں کو گرم کر کے اس کے چہرے پر رکھی جائیں گی، اس کے پشت پر رکھی جائیں گی، اس کے سائڈوں پر رکھی جائیں گی، اسی سونے چاندی انہی کرنسی کے نوٹوں سے اس انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ میں انفاق فی سبیل اللہ، جو بھی کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو جمع کرنا، یہ اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مال کو جمع کرے، جمع کر کے رکھے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، حدیث پاک ہے۔ جو انسان مال کو جمع کرے اور اس کا حق ادا نہ کرے، اور خصوصاً جب معاشرے کو، سوسائٹی کو ضرورت ہو اس کی، اور اس کے باوجود وہ خرچے نہ، غلہ، اسپیشلی غلہ، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ بھائی یہ اللہ رب العزت نے یہ جو مال دیا ہے یہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے، اس کو خرچ کرنے کے لیے ہے، یہ جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میکسیمم انسان اتنا جو جمع کرنے کی اجازت ہے، اس سے زائد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میکسیمم جو اجازت ہے نا، میکسیمم، اس کے آگے یہ اتنا انسان مال جمع کر سکتا ہے کہ جیسے ایک سال وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر وہ اپنی زندگی گزار سکے، اس سے زائد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں، چونکہ ہمارا درس تصوف کا ہے تو صوفی، فرمایا صوفی کی کیا ہوتی ہے، آج ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہم مال لیتے ہی نہیں، اور بھائی یہ بھی نہیں، تم خدا نہیں ہو، خدا ہی اللہ الصمد، یہ شان صرف خدا کی جو بے نیاز ہے، یہ بھی کہنا کہ یہ بھی جھوٹ بھی ہے، تکبر بھی ہے، ہر انسان محتاج ہے، ہر انسان محتاج ہے، یہ کہنا کہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں، ہم ویسے لوگوں سے بھائی یہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا صوفی کو علماء نے تشبیہ دی ہے دریا کے ساتھ، صوفی دریا کی مثل ہوتا ہے۔ دریا میں کیا ہوتا ہے جی، ندیوں سے، نالوں سے، چشموں سے پانی آتا ہے، اور دریا اس سے خود نفع حاصل نہیں کرتا،
اور وہ پانی اپنے اندر رو کر رکھتا بھی نہیں ہے۔ دریا کیا کرتا ہے؟ وصول کرتا ہے ندیوں نالیوں سے، چشموں سے پانی وصول کرتا ہے، لیکن خود اس سے نفع حاصل نہیں کرتا۔ وہ پانی آگے نہروں کی شکل میں آگے کھیتوں تک، دیہاتوں تک، پودوں تک، مثلا جانوروں تک، انسانوں تک، جہاں جہاں بھی اس کے پانی کی ضرورت ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ دریا کی اپنی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے وصول کرتا ہے، ادھر آگے دے دیتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدا، چونکہ لوگ عقیدت سے، محبت سے، یہ جتنا بھی طبقہ ہے نا صوفیاء کا، علماء کا، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ اور اس میں اور کرنی بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ لا تاکل، فرمایا تیرا نہ تو کھانا کھائے مگر کسی نیک انسان کے دسترخوان سے کھانا کھا، اور نہ کھلا مگر نیک انسان کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال بذات خود نہ یہ کوئی اچھی چیز ہے نہ یہ بری چیز ہے، اس کے استعمال اس کو اچھا برا بناتا ہے۔ مال جمع کرنا، مال کمانا، کام کرنا، پیسہ کمانا، یہ کوئی اچھی کام بھی نہیں ہے اور یہ برا کام بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب جو پیسہ انسان کے پاس آیا ہے اس کو خرچ کیسے کرتا ہے؟ یہ انسان کو اچھا بھی بنا دیتا ہے، برا بھی بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ حکمران بھی تھے، انتہائی امیر بھی تھے، اللہ کے نبی ہیں، تو مال تو بری بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو غنی کہتے اس لیے کہ آپ انتہائی امیر تھے۔ حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر تھے، پیسے والے تھے۔ اور بھائی پیسہ ہونا، پیسہ کمانا، پیسے کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شاید یہ علماء صوفی بیچارے بس یہ غریب غربی ہوں تو اچھے لگیں۔ بھائی نہیں، ان کے بھی پاس پیسہ ہونا چاہیے، ان کے اپنے یہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں۔ قرآن پاک نے دونوں مثالیں بیان کی ہیں۔ قارون کی بھی مثال قرآن پاک میں موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی دونوں قسم، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، حضرت سلیمان فارسی بھی ہیں، اور اسی مقام پر حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ فقر بھی موجود ہے اور غنا بھی موجود ہے۔ مال بذات خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، اس کا استعمال، اس کا حصول اور اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، صوفی کون ہوتا ہے؟ جو دریا کی مثل ہوتا ہے، کہ وصول کرتا ہے نذرانے لوگوں سے۔ اور جو علماء ربانیین کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں، لوگوں سے وصول کرتے ہیں لیکن اس پیسے کو نہ تو جمع کرتے ہیں اور نہ ہی زائدہ ضرورت اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، اتنے خرچتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب پیسہ اللہ کے دین اور اللہ کے مخلوق پر خرچ کر دیتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے، یہی ایک مومن کا کمال ہے۔ اسی طرح مثلا ایک اللہ نے وہ تصوف میں نہیں ہے، ایک مسلمان ہے، غنی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ حرام کاموں میں نہ لگائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین مال کون ہے؟ بہترین مال وہ ہے جو نیک حلال مال ہو، نیک انسان کے پاس ہو، مال بھی ہو حلال، اور جس کے پاس ہے وہ انسان بھی ہو نیک، یہ مال اچھا مال ہے۔ مال حلال ہو لیکن برے انسان کے پاس ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مال اگرچہ ماں کو، وہ تو انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حرام طریقے سے پیسہ کمائے۔ تو بھائی حلال مال نیک انسان کے پاس اچھی چیز ہے۔ مال اگرچہ حلال ہو لیکن انسان برا ہو، خرچے بری جگہ پر، یہ بھی غلط بات ہے۔
تصوف کیا چیز ہے؟ دریا. بس سمجھ لو کہ دریا خود نفع حاصل نہیں کرتا. میں دریا میں پانی گزرتا ہے نا، تو دریا میں کوئی بوٹے اگتے ہیں، کوئی درخت اگتے ہیں، کوئی سبزہ وغیرہ اگتے ہیں، کوئی کسی قسم کا اس کو نفع ہوتا ہے دریا کو. دریا خود حاصل کسی قسم کا نفع نہیں لیتا پانی سے، لیکن وصول کرتا ہے سب سے. ندی نالیوں کا سب پانی وہاں آ جاتا ہے، لے لیتا ہے سارا کا سارا پانی، لیکن لینے کے بعد اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، آگے دے دیتا ہے جس کو بھی ضرورت. جو بھی جانور اس کے پاس آ کر پانی پیتے ہیں پی لیں. جس درخت کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پانی دیتا ہے، جس پودے کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پانی دے دیتا ہے، اور ورنہ خاموشی کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. یاد رکھ لیں، ایسا پیر خانہ، ایسا صوفی جہاں پر لنگر نہ ہو اللہ کے مخلوق کے لیے، جہاں پر دینی مدرسہ نہ ہو، دین کی تعلیم نہ ہو، یہ تمام پیر خانے اس قسم کے یہ بس مال جمع کرنے والے ہیں، یہ دنیا دار ہیں. اگر کسی بھی پیر کی شناخت کرنی ہے نا تو یہ دیکھ لو کہ اس کے آستانے کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، بہترین قسم کا عالم دین تبلیغ دین کے لیے ان کے پاس کوئی عالم ہے، بہترین قسم کا مدرسہ ہے، بہترین قسم کا لنگر خانہ ہے، جہاں سے کوئی بھی مسافر، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بھی انسان، کوئی بھوکا آئے، کوئی بیمار آئے، اس کی وہاں مدد کی جائے. تو اسلامی تصوف یہی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے مخلوق خدا پر خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بنیاد ہے. اب انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو مستحب کے درجے میں آتی ہیں، لیکن بعض چیزیں فرض ہیں. یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. مثلا زکوٰۃ ہے، اگر یہ پہلی اس کے بغیر تو آدمی نیکی میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا. اس انسان کو تو ہم یعنی نیک انسان ہی نہیں کہہ سکتے ہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، پتہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کرتا ہوں بنیادی طور پر 3 قسم کی چیزیں ہیں کہ جن سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. ایک ہے مال مویشی. مال مویشی گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ان جانوروں کی زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہمارا فقہ کا لیسن نہیں ہے، یہ تصوف کا لیسن ہے. یہاں پر ہم نے صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر کسی کے پاس جانور ہیں اور اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو ان جانوروں کی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے. دوسری چیز زمین کی پیداوار ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں. وہ تمام تفصیلات جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے مطابق جو کچھ بھی زمین سے پیدا ہوگا، گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، دالیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں. ان شرائط کے مطابق اور ان ساری تفصیلات کے مطابق جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے مطابق زمین کی پیداوار سے عشر زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، وہ ادا کرنا فرض ہے. یہ فرض ہے، یہ بندے کا اختیار نہیں ہے. وہ اس فصل میں سے کچھ فصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے. نہ کرنے والا خدا کا مجرم ہے. وہ صوفی تو بڑے دور کی بات ہے، اس کو تو ایک نیک انسان جو ایک اچھا مسلمان اور اچھا مومن کہنا بھی یعنی جائز نہیں ہے. کیوں کہ زمین کی پیداوار سے اس کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے. مال مویشی، زمین کی پیداوار،
اس کے بعد آ جاتا ہے مال تجارت، تمام قسم کا مال تجارت، جس سامان کو فروخت کر کے انسان نفع کماتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، بشرطے کہ اس کی تجارت کی اسلام نے اجازت دی ہے، تمام قسم کے مال تجارت پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ اس کی جو بھی ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو جتنی بھی بنے گی، وہ تمام شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابیں موجود ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سونا یا چاندی، جس کی ریپلیسمنٹ آج کل کے زمانے میں ہو گئی ہے کرنسی نوٹوں کے ساتھ، اور بہت سی اور شیئر وغیرہ ہیں، کئی چیزیں ہیں، چاہے وہ فزیکل سونا چاندی ہو انسان کے پاس، یا کرنسی نوٹ ہوں، یا شیئرز وغیرہ ہوں، ان پر ان تمام شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابیں موجود ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ نہ دینے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا برج ہے، زکوٰۃ اسلام کے لیے پل ہے، جو بھی اس کو ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی نفل قبول نہیں ہے، کوئی فرض قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف صوفیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اس کے بہت آگے کی باتیں ہیں۔ تصوف میں بنیادی طور پر یہاں، چونکہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا، جو بنیادی چیز ہے وہ بھی کوئی صوفی تصوف کا دعوے دار تو ہے، تصوف میں آیا ہے، تو اس کا جو اس کی ذمہ داری تھی، بنیادی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر اس کو ایک نیک انسان بھی کہنا ممکن نہیں ہے، وہ بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو زکوٰۃ، اس کے علاوہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، قربانی یہ واجب ہے۔ تو یہ ہیں وہ اموال کی اقسام، ان شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں میں جن کی تفاصیل موجود ہوتی۔ ظاہر بات ہے اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا، کیونکہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کیسے ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کب مجھ پر لازم ہوگی، کتنا پرسنٹ لازم ہے، جتنے بھی سارے مسائل ہیں، اور اس کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے، کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، یہ تمام تفصیلیں، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے شریعت کا، فقہ کا، اسلام کا، زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں اس کی بڑی سخت تاکید ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو تمہارے پاس روپیہ، پیسہ، منی، مال و دولت ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں مانگنے والوں کا، محروم لوگوں کا حق ہے، تم کو احسان نہیں کرتے کسی کو دے کر، یہ تم پر خدا کی طرف سے فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ادا کر کے کسی کو دے کر کوئی احسان نہیں ہے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے جو اس کو ادا کرے۔ تو یہ آج ابتدائی گفتگو ہوئی ہے کہ تصوف کی پانچویں اصل، پانچویں بنیاد انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ایک منیمم لیول ہے، کم سے کم، جس کے بغیر انسان، نیک انسان، صالح تو دور کے بات ہے، صرف نیک ایک مسلمان، یہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، یہ اگر یہ منیمم لیول سے بھی پکا نہیں ہے تو اس کو تو فاسق کہا جائے گا، گنہگار مسلمان کہا جائے گا، نیکی میں تو وہ ابھی داخل ہی نہیں ہوا، اور تصوف تو نیکی کے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو دروس ہوں گے وہ اسی ٹاپک پر ہوں گے، اسی موضوع پر ہوں گے کہ تصوف کی بنیاد انفاق فی سبیل اللہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی انسان جس کے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت موجود ہے، اگر وہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ دعوی تصوف میں سچا نہیں ہے۔ دعوی تصوف میں وہ سچا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے جو احکام قرآن و سنت میں بیان ہوئے،
ان کے معیار پر پورا اترے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔